خدا پاک کی قسم ہم سب کے سب گمراہ ہے سوا کہ اللہ چاہے، ہم سب کے سب دنیا دار ہے سوا کہ اللہ چاہے۔ خدا کی قسم ہمارے دل کے اندر اتنی دنیا بسی ہے، اگر خدا کا خوف ہوتا تو دنیا سے ہم بھاگتے۔ میں بھی دنیا دار ہوں، زیادہ تر ہم سب دنیا دار ہیں سوا کہ اللہ چاہے کوئی بندہ ہو تو اللہ کی مرضی کی بات ہے، ورنہ ہم سب کے سب دنیا دار ہیں۔ دنیا بسی ہے، اگر دنیا بسی نہ ہوتی تو آخرت کا ڈر ہوتا، دنیا سے بھاگتے، جس طریقے سے اللہ کے چہندے دنیا سے بھاگتے تھے اس طرح بھاگتے، لیکن ہمارا صرف لباس ہے، دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی مولانا رومی رحمۃ اللہ نے حکایت پیش کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا دنیا دار، حالانکہ اللہ نے مال دیا تھا، گھر بھی تھا، حویلی بھی ہے، نوکر چاکر ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، لیکن پھر بھی دل میں دنیا بسی بھی تھی۔ دل میں ایک بار یہ سوچنے لگا کہ مجھ کو جانور کی بولی سیکھنی ہے، اب یہ شوق پیدا ہو گیا، آیا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، اے موسیٰ مجھ کو جانور کی بولی سیکھنی ہے۔ جانور کی بولی سیکھنے کا کہا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے امتی کو اور کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، کیا تو انسان کا درد سمجھ سکتا ہے؟ انسان کی بات تو سمجھ سکتا ہے، انسان کے آنسوں کو سمجھ سکتا ہے، انسان کی پوری بولی نہیں سمجھ سکتا، اب تجھ کو جانور کی بولی سیکھنی ہے؟ اے موسیٰ نے مجھ کو سیکھنی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ سے آپ بات چیت کرتے ہو، اللہ آپ کی لاج رکھ لیتے ہیں، آپ کی دعا سن لیتے ہیں، آپ التجا کرو میرا کام ہو جائے گا، آپ کے التجا پر میرا کام ہو جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام امت سے بڑی محبت کرتے تھے، جا کر بات پیش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کو جس حساب سے ان کو دیا جاتا ہے، جو نعمت ہے اس کے حساب سے دیا جاتا ہے، اگر جانور کی بولی سیکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، یہ جانور کی بولی پہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجا کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 جانور کی بولی دے دیتے ہیں۔ اللہ بھی جانتے تھے کہ 2 جانور اس کے پاس موجود ہے، 2 جانور کی بولی۔ اب جب پتہ چلا امتی کو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ 2 جانور کی بولی کی تیری یہ پاس ہو گئی بات، تیری اپلیکیشن 2 جانور کی پاس ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب 2 جانور کا کہا تو بہت اچھی بات ہے، میرے یہاں پر ایک مرغا بھی ہے، ایک کتا ہے، 2 جانور کی بولی مل گئی، بہت اچھی بات ہے، بڑا خوش ہو گیا۔ کہا کہ یہ فہم جو ہے تیرے دل پر اتارا جائے گا، مرغا جو بات کرے گا وہ تیری سمجھ میں آ جائیں گے، کتا جو بات کرے گا وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب گھر پر گیا خوش ہوتے ہوئے، مرغا جو ککڑو کرنے لگا، بات کرنے لگا تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کتا جب بھونکنے لگا تو بات سمجھ میں آ گئی یہ کیا بھونک رہا ہے۔ اب دونوں بات سمجھ میں پلے پڑ رہی ہے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، کھانا اس نے کھایا تھا بخیل کنجوس، تھوڑا سا سالن، 2 روٹی چھوٹی سی اور تھوڑے سے چاول لے کے کھا لیتا تھا اور تھوڑے کچھ دانے وہ اٹھا کے پھینک دیتا تھا۔ اب دسترخوان پر کھانا پیش کیا گیا، کھانا اس نے کھا لیا، دسترخوان کے کچھ چاول کے دانے، باریک ہڈیاں وغیرہ موجود تھی۔ باندی نے اس دسترخوان کو اٹھا کر کوڑے میں جھٹک ڈالا۔ جیسے کوڑے میں جھٹکا ہے، کچرے میں جھٹکا ہے، تو اسی وقت مرغا لپکا اس کھانے پر، کچھ دانے تھے چاول کے اور کچھ باریک ہڈیاں، دوسری طرف کتا بھی لپک گیا اس کے پر۔ اب جیسے دونوں لپکے تو کھانا تو تھا، زیادہ تھا نہیں۔ مرغا کہتا ہے اب دیکھ تو سے کیا ہے یہ، کچھ تھوڑے سے دانے، کچھ باریک ہڈیاں وغیرہ ہے، اس میں تیرا تو پیٹ بھرنے والا، میرا تو پیٹ چھوٹا سا ہے، مجھے کھانے دے، تیرا تو پیٹ بھرنے والا ہے نہیں، یہ چھوٹا سا میرا پیٹ بھر جائے گا، تیرا تو کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اب کہا کہ ٹھیک ہے، تو کہا کہ میرا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ایک بشارت میں تجھ کو دیتا ہوں۔ کیا بشارت ہے؟ تو کہا کہ کل سیٹ کا گھوڑا مرنے والا ہے، اب سیٹ کا گھوڑا مرنے والا ہے تو کھا لینا، 2-4 دن 8 دن تک تیرا کھانا چلتے رہے گا، میں تو تھوڑا بہت اس میں سے لے لوں گا، میرا تو چھوٹا پیٹ، تھوڑا بہت 8-15 دن تک تو کھاتے رہنا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اب یہ بات چلی آپس میں کتے اور مرغے کی۔ مرغے نے کہا کہ کل سیٹ کا گھوڑا مرنے والا ہے، کان اس کے کھڑے ہو گئے، جب بات سمجھ میں آ گئی تو کان کھڑے ہو گئے، آستے سے دھیرے سے اٹھا، جہاں پر گھوڑا باندھ کے رکھا تھا جلدی سے لگام پکڑ لی، سیدھا بازار میں گیا، بازار میں کھڑا ہو گیا، 400 درہم کے حساب سے وہ بات چل رہی تھی، اس نے گھوڑے کو لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک غریب انسان وہاں سے گزرا، غریب انسان، اس کو ضرورت تھی سواری کی، تھوڑے پیسے جمع کیے تھے اس نے، 300-350 روپے جمع کیے، اس نے آ کر کہا کہ دیکھو بھائی میرے پاس تو تھوڑے پیسے کم ہے، میں ایک غریب انسان ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، اگر تھوڑے بہت کم کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، 350 میرے پاس ہے، 350 درہم دینے کو تیار ہوں۔ اب یہ دل میں سیٹ سوچتا ہے
کل تو یہ مرنے والا ہے، مصیبت جائے گی، جلدی سے چھوڑ دو، 350 دن کی روکڑی کر دو۔ 350 درہم میں ڈن کر دیا، 350 درہم لے لیا، گھوڑا اس کے حوالے کر، گھوڑا اس کے حوالے۔ اب یہ بیچارہ گھوڑا لے کر چلے گا، یہ اپنے گھر کی طرف آیا، دوسرے دن وہ گھوڑا مر گیا، بیچارہ غریب انسان پریشان ہو گیا، افسوس کرنے لگا کہ میرے پیسے سب بیکار ہو گئے۔ اب یہ خوش ہوتے ہوئے آیا گھر پر کہ چلو بہت اچھا ہوا کہ بولی سیکھ لی میں نے، آج جانور یہ گھوڑا مرنے والا تھا، اگر بولی نہیں جانتا تو میرے 350 درہم خراب ہو جاتے، بیکار ہو جاتے۔ دوسرے دن پھر دسترخوان لگا، پھر کھانا آ گیا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پھر جھٹکا گیا تو پھر مرغا اور کتا پھر جمع ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں بات کو پیش کر، کتا اور مرغا پھر آ گئے۔ پھر مرغا کہتا ہے کہ دیکھ، رات کے وقت ہم صبح صادق کے وقت اللہ کو پکارتے، اللہ کی یاد بیان کرتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے، اللہ تبارک تعالیٰ اس عبادت کو پسند کرتے، ہمارے ذکر کو لوگوں کو اٹھانے کی اس خدمت اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ نے قدرت دی اور اللہ راضی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے وجہ سے کافی راز کھول دیتے، اللہ کافی راز کو کھول دیتے ہیں۔ تو کہا کہ آج مجھے کھانے دے تو مہربانی ہوگی۔ تو کہا کہ میرا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج پھر بشارت ملی ہے کہ کل سیٹھ کا غلام جو ہے برسوں کا، اس کی موت ہونے والی ہے، کل سیٹھ کا غلام مرنے والا ہے۔ اب یہ بات چل رہی ہے تو پھر کتے نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب سیٹھ نے جیسے سنا کہ غلام مرنے والا ہے تو چونک گیا کہ کل غلام مرنے والا ہے، آج کل گھوڑا مر گیا، پھر کل غلام مرنے والا ہے۔ جلدی سے گیا غلام کے پاس، غلام سے کہنے لگا بھائی ایک کام کے کپڑے نکال ڈال، تو ٹھیک ٹھاک جو کپڑے تیرے پہن لے، یہ گندے میلے کپڑے جو کام کے وہ نکال ڈال، کام کاج کے، اب تو دوسری جوڑی پہن لے، ٹھیک ٹھاک جوڑی۔ وہ بیچارہ غریب انسان تھا، جونا پرانا جو لباس تھا ٹھیک ٹھاک تھا، دھویا ہوا تھا، اسے پہن لیا، پہن کر اب جب لایا تو کہا کہ کہاں کیا کام ہے؟ تو کہا کہ قریب کے گاؤں میں جانا ہے، قریب کے گاؤں میں۔ یہ بیچارہ غلام چلا، بیچارہ کہ کہیں کچھ کام ہوگا سیٹھ کو۔ جا کر جب پہنچے دوسرے گاؤں میں تو جہاں غلاموں کی منڈی تھی وہاں جا کر اس کو کھڑا کر دیا، غلاموں کے منڈی میں جا کر کھڑا کر دیا اور اس کی بولی لگانے لگا۔ جب بولی نہ لگانے لگا تو بیچارہ ڈر گیا غلام کہ برسوں سے میں خدمت کرتا ہوں، نہ جانے آقا کیوں ناراض ہے، کیوں مجھے بیچ رہے، سیٹھ صاحب کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ تو کہا کہ غلطی تو کچھ نہیں۔ تو رونے لگا غلام، رونے لگا کہ سیٹھ صاحب برسوں سے آپ کی میں خدمت کرتا ہوں، کیا ہوا، قصور ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اگر قصور ہے تو بتا دیجئے، انجانے میں کچھ ہوا ہوگا، جان بوجھ کر کے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس طرح بچے کی طرح رونے لگا۔ جب دیکھا کہ بچے کی طرح روتا ہے تو اس نے دنیا داری بتائی، کہا کہ تجھے کیا معلوم، تجھے کیا معلوم میرے دماغ پر کتنی فکر ہے، کتنا قرضہ ہے، میرا دل جانتا ہے، میرا معاملہ جانتا ہے، تجھے کیا معلوم، تھوڑے سے پیسے آئیں گے میں قرض والوں کو دے دوں گا، کم سے کم تسلی ہو جائیں گی، لوگوں کو جواب دینا مجھے بھاری پڑتا ہے۔ اب غلام کی بات سنی نہیں، درد بھرے آنسو تھے، لیکن اس کے پتھر دل پر کوئی فرق نہ پڑا۔ آخر کار اس غلام کو بیچ ڈالا، غلام بیچارہ چلے گیا۔ غلام بھی جہاں بکا تھا دوسرے دن اس کی بھی موت ہوئی۔ اب یہ آیا خوش ہوتے ہوئے، دل میں سوچتا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ موسیٰ سے میں نے یہ عرض کر دی اور بولی سیکھ لی، گھوڑے کے بھی پیسے روکڑے ہو گئے اور غلام کی بھی روکڑی ہو گئی۔ اب یہ سوچتے اپنے مکان پر آیا۔ مکان پر جب آیا تیسرے دن کھانا ہوا، کھانے پر بیٹھا، تیسرے دن پھر دسترخوان جھٹکا گیا، باندی نے خادمہ نے جا کر دسترخوان جھٹکا۔ اس دن میں تھوڑے سے چاول اور تھوڑا اور کوئی چیز پڑی تھی۔ مرغا پھر لپکا، کتا پھر آیا۔ جب مرغے نے روکا تو کہا اب تیری نہیں چلیں گی، روز کچھ نہ کچھ بہانہ کرتا ہے کہ آج یہ مر جائے گا، کل کہتا ہے غلام مر جائے گا، کبھی کہتا ہے گھوڑا مر جائے گا، تو جھوٹا ہے، تیری بات پر آج میں بھروسہ نہیں کروں گا، آج تیری کچھ بھی سننے والا نہیں، تو جھوٹا ہے۔ ایک دن کہا گھوڑا مرنے والا ہے، ایک دن کہتا ہے غلام مرنے والا ہے، ایک دن بولتا ہے گدھا مرنے والا ہے، کچھ مرتا برتا کچھ بھی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تیری بات پر میں یقین نہیں کر سکتا ہوں، آج تو میں کھا لوں گا۔ اب مرغے نے کہا کہ نہیں سن، سچ کہتا ہوں، اور آج دن تک میں نے تیرے سامنے جھوٹ بات نہیں کی، جو فرشتوں کے ذریعے سے بات ہمارے کان تک پہنچتی ہے وہی بات میں نے تیرے سامنے پیش کی، میں نے جھوٹ نہیں کہا، سن لے۔ پھر کہا کہ دیکھ، جب گھوڑے کو بیچ دیا گیا اللہ ناراض ہوا، غلام مرنے والا تھا، غلام کو بیچ دیا، اللہ اس عمل پر بھی ناراض ہوا۔ اب یہ دو چیزیں کی، غلام کے آنسو دیکھ کر اس کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے اب اس کے لیے فیصلے کر دیے ہیں، اللہ نے اس کے لیے بڑے ظلم کی وجہ سے زبردست خطرناک فیصلے، کیا فیصلے کیے کہ کل سیٹھ کی خود کی موت ہونے والی،
کل سیٹھ کی خود کی موت ہونے والی ہے. جیسا یہ کہنا تھا سنا اور ہیبت چھا گئی, چیخ نکل گئی کہ میری موت. اب کتا اور مرغا تو سمجھ تھوڑی سکتے انسان, وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے, اب اس نے کہا کہ میری موت. دل پر ہیبت چھا چکی, جلدی سے بھاگا, جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آگا. دور سے کہتا ہے اے موسیٰ مجھے بچا لو, اے موسیٰ مجھے بچا لو, اے موسیٰ مجھے بچا لو, میں تو مر جاؤں گا, آپ دعا کرو گے تو اللہ مجھے بچا لے گا, ورنہ میری قسمت میں لکھ دیا گیا کہ میری موت ہونے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا, کہ بھائی اس طریقے سے ہوا. سب سارا معاملہ جب پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے خلاصہ فرمایا, اے شخص ہر چیز کو بیچنے میں تو بڑا ہوشیار ہے, ہر چیز کو بیچنے میں تو بڑا ہوشیار ہے. اب ایک کام کر, اپنے آپ کو بیچ ڈال اللہ کے حوالے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے بیچ ڈال, اسی میں تیری بھلائی ہے. اب یہ رونے دینے لگا, منت کرنے لگا, نہیں اے موسیٰ دعا کیجیے, اللہ تمہاری سنتے ہیں, مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. اللہ سے بات چیت کی موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ نے فرمایا اس نے کیا ہے ظلم, اس نے کیا ہے ظلم. اگر یہ آنسو کو دیکھ کر اگر نرم پڑ جاتا تو ہم اس کے لیے راحت نکالتے, لیکن اس کے دل میں درد نہیں پیدا ہوا. غلام پر بڑا ظلم کیا, اب اس کی قسمت ہو چکی ہے ظلم کی وجہ سے. یا تو دو چیزیں, یا تو زندگی ہم دے دیں گے جس طریقے سے ہے, زندگی بخش دیں گے, یا تو یہ زندگی ملے گی تو آخرت کے ہمیشہ کا عذاب, ہمیشہ کا عذاب. دونوں چیز اس کے سامنے پیش کر دو. اگر دنیا کی قربانی دیتا ہے تو ہم اس کی مغفرت کر دیں گے, جنت پہ پہنچا دیں گے, اور دنیا چاہتا ہے تو آخرت کا ہمیشہ کا عذاب. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے چھوٹی سی زندگی ہے, چھوٹی سی زندگی, اس زندگی کی قربانی دے دے ورنہ آخرت تیرے لیے بڑی بھاری ہے. سمجھایا, بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ظلم میرا ہوا. آخرکار اس طریقے سے نتیجے میں پہنچا. یہ دنیا دار تھا اور اس طریقے سے دنیا اور پریشان ہو گیا. تو یہ تو دنیا دار, تو یہ نتیجہ ملا. یہ تو دنیا دار تھا, لیکن اللہ کے چہیتے بندے, اللہ کے مقدس بندے, اللہ کے چہیتے بندوں کے احوال جب ہم تک پہنچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر.